شب جمعہ میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار اخلاص سورۃ قل هو اللہ۔ کمال نفل ہے۔ یہ شب جمعہ کا فیض چل رہا ہے، یہ شب جمعہ کی برکات چل رہی ہیں، یقین جانیے۔ اور اگلی بات وہ ہے جو شب جمعہ نے بتائی، کہا جو میری رات کو روشن کرے گا میں ہی چراغ بن کے اس کی قبر کی روشنی کا حصہ بن جاؤں گی، میں چراغ بنوں گی۔ وہ کون سا چراغ ہوگا، کیسا چراغ ہوگا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ میں چراغ بنوں گی اور اس کی قبر کی روشنی بن جاؤں گی۔ میں یعنی شب جمعہ میں چراغ بنوں گی اور اس کے قبر کی روشنی بن جاؤں گی۔ شب جمعہ کو پہچانے، اور شب جمعہ میں ایک گھڑی 22-23 منٹ کی ایک گھڑی دے دیں اللہ کو، کوئی تسبیح پڑھ لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی نفل پڑھ لیں، کوئی دعا کر لیں، ایک گھڑی دے دیں، بستر میں بیٹھ کے کر لیں، کیا حرج ہے؟ سفر میں ہے سفر میں کر لیں، کیا حرج ہے؟ پھر سو جائیں۔ یہ آپ کی نسلوں کے لیے ایک سرمایہ جمع ہو رہا ہے، برکتوں کا، دولتوں کا، راحتوں کا، عزتوں کا، خیروں کا ایک سرمایہ جمع ہو رہا ہے آپ کی نسلوں کے لیے، ایک خیر جمع ہو رہی ہے آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے۔ رات آئی رات گئی اور پھر چلی گئی، لیکن نسلوں کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے۔ اب اس رات کا ایک عمل اور بتاتا ہوں، اس رات کا ایک عمل، اس رات کا ایک عمل اور بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بتایا تھا، ایک تو 2 نفل ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک اور عمل بھی بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ شب جمعہ میں اور کوئی ہاں؟ بڑا کمال عمل ہے۔ تو شب جمعہ میں کتنی دفعہ پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ؟ 70 بار۔ جمعے کی شام کو پھر 60 بار، پھر اگلے دن 50 بار، 10 بار کم کرتے کرتے بدھ والے دن 10 دفعہ رہ جائے گی۔ میں نے تو اس کے عمل سے بڑے بڑے لوگوں کو غنی ہوتے دیکھا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے ہاں میرا جانا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے اتنا پتیلا ہوتا تھا، ایک ڈرم ہوتی تھی، ایک چھلنی ہوتی تھی، ایک بوتلیں ہوتی تھیں، اور وہ فل کی جاتی تھیں، بھری جاتی تھیں، اور وہ اس کے اوپر خوبصورت لیبل لگتا تھا۔ اللہ نے ان کو بڑا عقل دیا ہے، سوائے تسبیح کھانے کے، سوچنے کے باقی بہت اچھی سوچ ہے ان کی، برخیز سوچ ہے، اور وہ اپنی چیز کو بہت خوبصورت انداز میں سوچتے ہیں، بناتے ہیں۔ میں نے وہ دیکھا، اور میرا 100% وجدان کہتا ہے، 100% وجدان، کہ انہوں نے یہ عمل کیا۔ پھر ایک وقت تھا ان کی 3 منزلہ فیکٹری کی میں دعا کر رہا تھا، بہت بڑی فیکٹری، اور اس میں چہل پہل، بہت ذہین ہیں سوائے تسبیح کھانے کے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دل دماغ دعا یہاں نہیں لگانی، کبھی بھی لگانی۔ بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ذہن دیا ہے، نفاست کے اعتبار سے بھی۔
یہ عمل ہے بڑا طاقتور شب جمعہ کا. شب جمعہ میں گڑ گڑا کے 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اگلے دن 60 دفعہ، پھر اگلے دن 50 بار، پھر اگلے دن 40 بار، پھر اگلے دن 30 بار، پھر اگلے دن 20 بار، پھر اگلے دن 10 بار. کمال ہے. میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو اس عمل سے تونگر ہوتے دیکھا. تونگر، میں نے کہا نا میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے، آج بھی آنکھوں کے سامنے. پتیلا، اس میں دوائیں ہوتی تھیں، وہ فلنگ کرتے تھے، بوتلیں ہوتی تھیں، چھلنی کپڑا پڑا ہوتا تھا گھر کی چھت پہ، اور وہاں سے یہ اس عمل کی برکتوں نے اپنی بہاریں دکھائیں. ایسی عجیب و غریب بہاریں، کمال بہاریں دکھائیں، کمال کر دی. پھر ایک وقت ایسا آیا، مجھ سے کہنے لگے جی ہم نے فیکٹری بنائی ہے، آپ آ کے دعا کر دیں. پتہ نہیں، یاد نہیں میں نے وہاں فیکٹری میں بھی یہ عمل کا حوالہ دیا یا نہیں دیا، مجھے یاد نہیں. میں نے تو یہ عمل دیکھا. ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، یہ جوتیوں کے نا تلووں کا کام کرتے تھے، جوتیوں کے تلوا ہوتے ہیں اس کا کام کرتے تھے. فیکٹریوں سے لے کے دکانوں میں بیچنا، یا اس کا میٹیریل ہوتا ہے ربڑ وغیرہ، وہ کام کرتے تھے. قدرت کا نظام دیکھے، میں نے انہیں یہ عمل بتایا. میں نے کہا ایک جمعرات 1 ہفتہ کر لیں، 5 ہفتے کر لیں، 7 ہفتے کر لیں، 9 ہفتے کر لیں. یعنی بدھ کے دن 10 دفعہ ہوگا نا، پھر جمعرات کے دن 70 بار، پھر اگلی جمعرات پھر 70 بار شروع کر دیں. یعنی جمعرات شب جمعہ جیسے آج ہے. عجیب عمل ہے. ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، شادیاں سر پہ سوار ہوں، اولاد کا بوجھ ہو، گھر میں مسائل ہوں، بے روزگاری ہے، کاروباری مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں. یہ سارے مسائل اگر اکٹھے ہو جائیں، پھر شب جمعہ کا سہارا لیں اور شب جمعہ کا انتظار کریں. زندگی میں سورۃ فاتحہ اصل میں شفا ہے، اور یہ شفا بیماریوں سے، یہ شفا قرضوں سے، یہ شفا مرضوں سے، یہ شفا فرضوں سے. ذہن پہ فرض میرے اوپر غالب ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں بیٹی اور بیٹے کی شادی کو فرض کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر فرضوں کا بوجھ ہے. فرض ہے، قرض ہے، مرض ہے، اور عرض ہے. کسی سے عرض کر رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہا. وہ اللہ سے عرض ہے یا بندوں سے عرض ہے؟ شب جمعہ کمال ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں یوں کیا تھا، 2 نفل پڑھ کے پہلے، پھر میں 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا، اور میں نے سالوں عمل کیا ہے، سالوں عمل کیا. پیر جمعرات کا روزہ سال ہر سال، اور یہ شب جمعہ کا عمل. اب بھی بعض اوقات رات کے پہلے پہر میں، نہیں تو رات آخری پہر میں کبھی کبھار توفیق مل جاتی ہے. 2 نفل پڑھ کے نا، 2 نفل زیادہ سے زیادہ 5 7 10 منٹ لگتے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پھر یکسوئی سے پڑھیں 60 بار، 70 بار توجہ سے پڑھیں سورۃ فاتحہ. زیادہ وقت نہیں لگتا، پر میں کہتا ہوں یہ نسلیں پل جاتی ہیں اس سے، اور نسلوں کے لیے انوکھے فیصلے یہ شب جمعہ کروا دیتا ہے، نسلوں کے لیے. اچھا، آپ اگر خوشحال ہو گئے ہیں، مزید خوشحال ہو، اللہ سے اور مانگے.
پھر اور خوشحال ہو گئے اور مانگے. وہ کریم ہے. دیکھیں رزق حلال اگر زیادہ مانگنا گناہ ہوتا تو اللہ کے حبیب کی دعائیں نہ ہوتی، اور اللہ کی حبیب کی محبوب دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. اگر لفظ دنیا حسنہ ہوتی، کوئی کہتا کہ آخرت کی دنیا ہے، کوئی کہتا دنیا والی دنیا ہے، اللہ نے دونوں پیکج علیحدہ کر کے بتا دیے کہ دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ نے دونوں پیکج علیحدہ کر کے بتائے ہیں. ملا ہے تو اللہ سے اور مانگے. اس دن ایک صاحب میرے پاس ہے کہ میرا پرائز بانڈ نکلا ہے، میں چاہتا ہوں غریب لوگوں کی خدمت کروں. میں کہ اللہ کرے نہ نکلے. اپنی زندگی میں مشکوک چیز کو شامل نہ کر. اللہ سے رزق کے حلال کے دروازے کھلوا. رزق کے حلال کے دروازے کھلوا. مجھے یاد ہے یہاں ساندے میں ایک صاحب تھے، ایک بیٹھک میں حکمت کی دکان تھی. میں گیا، اللہ سے کچھ باتیں کی، کچھ عمل، کچھ ان کے. اب سنا ہے کہ ان کے پاس فرصت نہیں ہے، لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئی، اور وہ بہت مصروف بھی ہو گئے ہیں. ان کے لیے پاس تسبیح کھانے کے لیے اب وقت نہیں. میں تو کہتا ہوں شب جمعہ کو سوچیں اور سمجھیں کہ شب جمعہ میں ہے کیا، اور شب جمعہ میں پڑھا کیا ہے. ابھی یہ جو میں نے دو عمل بیان کیے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ ابھی جو خزانہ ہے نا، ابھی ہم خزانے کے دروازے پہ بھی نہیں گئے. شب جمعہ میں اتنا پڑھا ہے. اچھا اللہ سے نے ایک دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے رات سے باتیں کروا، مجھے دن سے باتیں کروا. اب یہ رات سے باتیں کیا ہوتی ہیں؟ رات کا ایک وجود ہے، دن کا بھی ایک وجود ہے. رات بھی مخلوق ہے، دن بھی مخلوق ہے. اللہ مخلوق بے آواز مخلوق کو، بے زبان مخلوق کو قیامت کے دن زبان عطا فرمائیں گے. زبان عطا فرمائیں گے. وہ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت ہر چیز پہ. میرا رب جو چاہے سو کرے. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. میرا اللہ چاہتا ہے، امر کرتا ہے، ہو جاتا ہے. اور میرا اللہ تو امر کا بھی محتاج نہیں، میرے اللہ تو بس چاہے اور ہو جائے. میرے اللہ کی چاہت کا نام وجود ہے. چاہت کا نام کیا ہے؟ وجود. بس اللہ نے چاہا اور ہو گیا. شب جمعہ میں اگر اللہ توفیق عطا فرمائے ان دو عملوں کا دوام کر لیں. دوام کر لیں. دوام سے مراد یہ ہے کہ ان دو عمل میں توجہ لے لیں، خشوع دھیان کے ساتھ. اور چند جمعراتوں کے بعد دائیں بائیں جھانک کے نہ دیکھیں. تھیلی پڑی ہوگی، اس میں دینار ہوں گے سونے کے. میں سے تھیلی کا منہ کھولوں گا تو چھن چھن کی آواز آئے گی اور دینار نیچے گریں گے. دائیں بائیں نہ دیکھیں. عمل کو بغیر نتیجے کے کرنا، عمل کو بغیر نتیجے کے کرنا اس یقین کے ساتھ کہ وعدہ کرنے والا سچا ہے اور وہ کر کے دکھائے گا. وعدہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ، اس کے حبیب. ان دونوں حضرات کے، دونوں ہستیوں کے وعدے ہیں. وعدے کرنے والے سچے ہیں. عمل کو اس یقین سے کرنا کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اس یقین کے ساتھ کرنا. نتیجے پہ نظر نہ ہو، وعدے پہ نظر ہو. یہ میرا لفظ آپ کو ہمیشہ تقویت دے گا. یہ میرا لفظ آپ کو ہمیشہ چلائے گا. یہ میرا لفظ مایوسی سے بچائے گا.
اور کانوں میں پڑنے والی آوازیں، کیا ہو گیا، کیا ہوا، اتنے عرصے میں بڑا دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا، اور جا کے دیکھ وغیرہ. ان مایوس لفظوں سے بچائے گا آپ کو، ان مایوس لفظوں سے بچائے گا، ان مایوس لفظوں سے بچائے گا، ان مایوس لفظوں سے بچائے گا. اور اگر کبھی اللہ پاک توفیق دے زیادہ وقت مل جائے تو پھر نفل زیادہ ہی پڑھ لے. یہ 2 نفل ہیں نا، یہ تو نہیں حکم ہے کہ ہاں فجر کے 2 فرض ہیں، حکم ہے اب بندہ کہے اللہ توفیق دے تو میں فجر کے 16 فرض پڑھ لوں، 20 پڑھ لوں، 40 پڑھ لوں. نو، نوافل میں قید نہیں ہے، فرضوں میں قید ہے، پابندی ہے کہ 3 فرض اگر مغرب کے ہیں تو 4 نہیں ہو سکتے، عشاء 4 ہے تو 3 نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ جوان ہیں نا، ابھی سے جوانی میں اس دن اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھا کے نا، تو بھی چھوٹا سا ہے، اس کو بھی ساتھ بٹھاتا ہوں، میں اپنے معمولات بتا رہا تھا. میں نے کہا سنو میرے معمولات، اور میں ان سے عرض کر رہا تھا، میں کہا دیکھو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی سے اپنی ہڈیوں میں، اپنی عادتوں میں، اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں یہ لے آؤ. پھر کیا ہوگا؟ اگر بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے اگر بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے کتابوں میں آیا ہے کہ وہ اگر عمل نہیں بھی کر سکیں گے مجبوراً، اللہ پاک اس کا عمل موت تک اور اس کے بعد تک دیتا رہے گا. ابھی سے اس کو اپنی عادت اور عبادت کا حصہ بنا لیں. پھر بڑھاپے یا بیماری کی مجبوری میں اگر وہ عمل اتنا لمبا نہیں بھی کر سکیں گے تو چونکہ جذبہ تھا موت تک کرنے کا، اللہ پاک اس نیت اور متواتر اس کے عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کو مسلسل اس کا ثواب اور اجر عطا فرماتے رہیں گے. ابھی سے اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاجوں میں. آج ایک صاحب آئے تو اس نے کہا معمولات کا پرچہ دیا مجھے، اپنے معمولات کا، میرا 1 کروڑ درود پاک ہو گیا، میرا اتنا وظیفہ ہو گیا، اتنا وظیفہ ہو گیا. میں نے دیکھا، میں نے کہا 1 کروڑ درود، اتنا وظائف، اتنے وظائف، اپنے جلال اور غصے کا کیا کیا؟ بیوی ساتھ کھڑی تھی، کہہ رہے بہت غصہ آتا ہے. میں نے کہا یہی کیوں؟ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا ایک جلال پیدا ہوتا ہے. جو عمل کر رہے ہیں نا اس کا جلال پیدا ہوگا، اور وہیں اپنے جلال کو اگر سنبھال لو تو وہ نور وہیں جذب ہو جائے گا اندر. یہ جو لفظ مجذوب کہتے ہیں نا، مجذوب، یہ جذب سے ہے. دلوں کے اندر جب اللہ کی معرفت کا نور جذب ہو جائے، اتنا جذب ہو کہ دل اللہ کے ساتھ تعلق میں ایسے ہو کہ ہر وقت دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ایسے جذب ہو جائے. ایک بہت بڑا چلہ کرنے والا شخص جس نے چلے کیے تھے، وہ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بیٹھا رہا، بہت ساری دیر بیٹھا رہا. کہنے لگا کہ آپ کے سارے جسم کو میں دیکھ سکتا ہوں، میں آپ کے دل کو نہیں دیکھ رہا، آپ کا دل کہاں ہے؟ تو فرمایا میرا دل ہے، میں انسان ہوں، دل کے ساتھ اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں نہیں، آپ کا دل میں نہیں دیکھ سکتا. دل کہاں ہے آپ کا؟ تو حضرت نے فرمایا
میرا دل اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو نوری آنکھیں دیکھ سکیں گی، کالی آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گے، نوری آنکھیں دیکھ سکیں گے۔ میرا دل اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا ہے، جذب اتنا ہوا ہے اللہ کا نور، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اتنا جذب اتنا جذب اتنا جذب۔ وہ فرمایا کہ ایمان لیا، کلمہ پڑھ لے، پھر میرا دل بھی دیکھ سکے گا۔ ان آنکھوں کے ساتھ تو کہے دل کبھی نظر نہیں آئے، یہ جو تیری آنکھیں ہیں۔ اس لیے کہا کہ اگر کوئی واقعی اللہ کا دوست سچا کوئی چیز بتا دے اور اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دے، واقعی اگر کوئی دکاندار نہیں ہے، ایماندار ہے اور اللہ کی بات بتا دے تو پھر اس پہ یقین کرو، کیونکہ اس کی جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں ضروری نہیں کہ میری آنکھیں بھی وہ دیکھیں۔ جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں ضروری نہیں کہ میری آنکھیں بھی وہی دیکھیں، ضروری نہیں ہے۔ اس دن مجھے ایک بندے نے نا موبائل میں ایک چیز دکھائی، میرے موبائل میں تو واٹس ایپ وغیرہ نہیں ہے، سادہ موبائل ہے، ایک چیز دکھائی۔ وہ چیز یہ دکھائی کہ ناخن کے نیچے کی جو میل ہے نا وہ بندہ نکال رہا ہے۔ اچھا، میل نکال کے پھر اس کو مائکروسکوپ دوربین خوردبین کے اندر اس نے دکھایا تو اس ناخن کے نیچے جو میل تھی اس کے اندر سارے کیڑے تھے ایسے، اور مجھے فوراً یاد آیا اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ناخن کے نیچے شیاطین، بھووں کے نیچے فرشتے۔ ناخن کے نیچے ہمیشہ شیاطین جنم لیتے ہیں، پلتے پھلتے پھولتے ہیں، پلتے پھلتے پھولتے ہیں، اور بھووں کے نیچے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس لیے وضو کا بچا ہوا پانی جو بھووں میں لگ جائے، داڑھی میں لگ جائے، چند قطرے جہاں تکلیف ہو وہ پانی اگر لگا دیا جائے تو تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ہزاروں مشاہدے، وضو کیا اور وضو کا وہ پانی جو بھووں میں چند قطروں کی شکل میں یا داڑھی میں چند قطروں کی شکل میں، اگر وہ پانی اور پھر اس شخص کی داڑھی جس نے داڑھی کو کینچی نہیں لگوائی، اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ سیزیرین آپریشن ہوگا، ڈیلیوری میں نارمل نہیں ہوگی، وہ داڑھی کا پانی دھو کے پلا کے کرشمہ دیکھ، وہ داڑھی کو دھو کے پلا کے کرشمہ دیکھ۔ میرے بیٹے نے نا مجھ سے میری 3 ماہ کی تصویر بھی ہے اور اب بڑھاپے کی تصویر بھی ہے، وہ ساری کٹھی کیے ہیں۔ پھر ایک تصویر میں چھوٹی چھوٹی داڑھی آ رہی ہے، پھر ایک میں ادھر سے آئی ادھر سے نہیں آئی، ادھر سے آئی ادھر سے نہیں آئی، پھر ایک میں زیادہ ہو گئی تھی۔ الحمدللہ آج تک اس طرح ریزر نہیں پھیرا۔ وہ قطرہ جو بھووں میں رہ جائے، آپ خود سوچیں، کیوں؟ فرشتے رہتے ہیں وہاں، وہ فرشتے کی برکات ہیں۔ اور جو ناخن کے نیچے، میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ ناخن کے نیچے ہمارے لیے بظاہر میل ہے، لیکن وہی مائکروسکوپ خوردبین میں وہی اس میں کیڑے ہی کیڑے ہیں، نظر نہیں آتا۔ یہ میں نے کس مثال کی بنیاد پہ بات کہی تھی، یاد ہے؟ کس بات کی بنیاد پہ میں نے مثال دی تھی؟ اللہ والے کی نظر میں جو نظر آتا ہے اس کی نظر پہ پھر یقین کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ خوردبین دیکھ رہی ہے، خوردبین کی آنکھ پہ یقین ہے، ہمارے سامنے تو میل ہے، خوردبین کی آنکھ کے اندر وہ کیڑے دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے ہیں، اور یہی کیڑے ہمارے کھانے میں شامل ہوں گے جس کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں گے، اور پھر بیماریاں اور تکلیفیں اور بس بہت زیادہ مسائل پھر ان کیڑوں سے بڑھتے ہیں اور بنتے ہیں، بہت زیادہ۔ ابھی سے اپنے جسم کو کچھ نہ کچھ عادی بنائیں، کچھ نہ کچھ عادی بنائیں۔ اللہ والے تھے نا، سردیوں کی راتوں کو مانگتے تھے کہ اللہ سردیوں کی راتیں،
سردیوں کی راتیں. کیوں؟ پھر سردیوں راتوں میں آنکھ کھل جائے. مجھے ایک بابا جی ملے مجھ سے، ان کو نا سفر میں نا خراٹے بہت آتے تھے. میں نے کہا بابا جی آپ کے خراٹوں کا علاج کروں گا میں. کچھ برتن تو نہ ملا، ایک جسٹ سلور کی کٹوری تھی، میں نے اس میں سرسوں کا تیل گرم کیا، اس کٹوری بھی نرم تھی، اس کو چراغ کی طرح میں نے یوں دوڑا کر کے نا ہلکا سے نرم کر کے ان کے ناک میں ڈال دیا، ادھر بھی ادھر بھی. کہنے لگا اوہ چلا گیا، اندر چلا. میں جانے دے، یہ کھاتے بھی ہیں سرسوں کے تیل میں، پکاتے بھی ہیں، جانے دے. صبح اٹھے نا بابا جی، صبح اٹھ کے مجھ سے کہنے لگے کہ رات میں بھی سکون سے سویا اور میرے ساتھ والے بھی سکون سے سوئے. ملتان کے بوہڑ گیٹ میں ایک بابا جی تھے کبوتر باز. عصر کے بعد ان کے کبوتر اڑانے کا وقت ہوتا تھا اور وہ ٹوٹکے بتاتے تھے لوگوں کو، بڑے کامیاب نشانے پہ ہوتے تھے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ایک مجبور آدمی کو لے کے گیا اور میں نے کہا دیکھ وقت بڑا مشکل کا ہے، اس کے اس وقت کبوتر اڑانے کا وقت ہے اور وہ چھت پہ ہوگا، اگر بات سن لی تیری قسمت، ورنہ پھر کل آنا ہوگا. صبح وہ بیٹھتا ہے، عصر کے بعد ختم، اس کے کبوتروں کا وقت ہوتا ہے. ہم گئے نا، کہنے لگے میرا اس سے کچھ تعلق تھا، میں نے دیکھا تو دکان بند ہے، دکان کے ساتھ سیڑھیاں تھیں، میں اوپر نہیں گیا، میں نے کہا اوپر گیا تو جلال میں آ جائے گا. نیچے سے آوازیں دی، سیڑھیوں نے دروازے کے ساتھ کھڑا رہا، اوپر سے چھت پہ اس نے جھانکا تو بڑے غصے میں کہا کیا ہے؟ جب مجھے دیکھا تو کہا، میں نے کہا جی یہ بندہ ہے، اس کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آپریشن ہوگا، یہ ہوگا. تو اس نے 1.25 من کی گالی دی اور 1.25 من کی گالی دے کے کہنے لگا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری مشینیں ختم ہو گئی ہیں، اس کے ناک میں سرسوں کا، زیتون کا نیم گرم تیل ڈالو، جاؤ ٹھیک ہو جائے گا. بس اس کے بعد وہ پھر کبوتر اڑانے لگ گیا. میں نے کہا بھلے بھی تیرا کام ہو گیا. اچھا جو بابا جی تھے نا وہ مجھ سے ایک دعا کرواتے تھے، کہتے تھے دعا کر. میں خود نیک ہیں دعا کریں. کہنے لگے مجھے رات کو پیشاب آئے، میں پیشاب کے لیے اٹھوں، مجھے رات کو پیشاب نہیں آتا، میں بہت پانی پیتا ہوں، بہت کھاتا ہوں، بد پرہیزیاں کرتا ہوں، مجھے پیشاب نہیں آتا. سوتا ہوں تو فجر کا آ کے اٹھتا ہوں پھر پیشاب آتا ہے. رات کو مجھے پیشاب آئے، میری نیند ٹوٹے اور پھر اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے باتیں کروں، میری نیند ٹوٹے، میری نیند ٹوٹے اور میں اللہ سے باتیں کروں. اللہ، یہ 2 عمل جو ہے نا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کمال ہے. عصر کے بعد کا عمل 80 بار درود پاک کا عمل، اور جمعے کی نماز کے بعد 35 دفعہ محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ. یہ لکھنے والا عمل. چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں. زندگی میں بہاریں اور برکتیں ایسے آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، اور زندگی میں خیریں اور راحتیں ایسے ملتی جائیں گی. چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. نسلوں کے لیے بھی رزق منوا لیں گے اور نسلوں کے لیے صحت بھی منوا لیں گے اور اپنے لیے بھی راحت منوا لیں گے، ورنہ نسلوں کو بھوکا، دولت
بڑے بڑے بینک بیلنس، بڑی بڑی پراپرٹیاں دے کے چلے جائیں گے اور نسلیں بھوکھی رہ جائیں گے، فقر اور تنگ دستی میں چلی جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، سنیں غور سے، نیند سے اٹھیں پہلے ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، غریب ہوتے پتہ نہیں چلتا، بس میرا لفظ یہی تھا، غریب ہوتے پتہ نہیں چلتا، بس پل میں ایسے آنن فانن دھماکے ہوتے ہیں، اور آنن فانن ایسے ہی دھماکے ہوتے ہیں، آنن فانن دھماکے ہوتے ہیں، آنن فانن، اور بندہ غریب ہو جاتا ہے۔ اور فقیر ہو جاتا ہے، اور مسکین ہو جاتا ہے، اور تنگ دست ہو جاتا ہے، اور پھر منگتا بن جاتا ہے اور بھیکاری بن جاتا ہے۔ یہ جو دو عمل ہیں نا شب جمعہ میں، یہ نسلوں کے لیے آپ کرنا شروع کر دیں، اور اپنے لیے اور نسلوں کے لیے، اپنے لیے اور نسلوں کے لیے کرنا شروع کر دیں، ورنہ میں نے کئی کیس بیٹے اور ماں کے عدالتوں میں، بھائیوں کے تو عمومی، بیٹا اور ماں دونوں کچہری میں کھڑے ہیں، بیٹا کہتا ہے یہ حق میرا ہے، ماں کہتی ہے حق میرا ہے۔ میں نے کہا ہار جا ماں کے سامنے، ہار جاؤ، ہار جا ماں کے سامنے، رشتہ بچا لے، صلہ رحمی بچا لے، بھائی بچا لے، دولت ہار جا ساری، کہا میری نہیں ہے سب تیری ہے، بھائی بچا لے، رشتہ بچا لے۔ جب ہم دروازے نہیں کھلوائیں گے، پھر چھوٹی سی باتوں پہ ماں اور بیٹا عدالت میں کھڑے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جب دروازے نہیں کھلوائیں گے۔ اور جب دروازے، بیوی دروازے کھلانے میں لگی ہوگی اور شوہر پھڑا پھڑا آئے گا، پھر کہے گا میرے گھر کی کمرہ اور میرے گھر کا گھر اور میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ بیوی جو ہے، بیوی وہ خلوص دل سے 100% لگے گی، اور شوہر خلوص دل سے نہیں لگے گا۔ اللہ تو دل کے اندر کے چراغوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کے جذبوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کی تہ کو دیکھتا ہے۔ سنو، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تیرا مرشد ایک نمبر نہیں، لفظ میرے ہیں، انہوں نے لفظ ایک نمبر نہیں کہا، انہوں نے مخلص کہا ہے، تیرا مرشد ایک نمبر نہیں پر تو ایک نمبر ہے، اللہ تیرے سچے جذبے کی وجہ سے تجھے 100% دے گا اور عطا کرے گا۔ اور تیرا مرشد ایک نمبر ہے اور تیرا جذبہ سچا نہیں، تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ تو ہمیشہ تولتا رہا ہے شک اور وسوسوں کی بنیاد پہ، تولتا ہے ہمیشہ، تیری تول میں پورا نہیں اترتا، تیری تول میں پورا نہیں اترتا۔ یہ وہ عمل ہیں جس کو تھوڑی سی محنت کر کے اب اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، تھوڑی سی محنت کر کے۔ جلدی تو مغرب ہو جاتی ہے، جلدی رات ہو جاتی ہے۔ میں اس دن بہت دیر کے بعد دیکھا، میں نے کہا 10 بج گئے ہوں گے، دیکھا تو 8 بجے ہیں۔ میں اچھا ابھی 8 بجے ہیں۔ اللہ والے سردیوں کی راتیں مانگتے تھے اور گرمیوں کے دن مانگتے تھے۔ اللہ گرمیوں کے دن میں یا اللہ لمبے روزے ہوں، اور سردیوں کے دن میں لمبی راتیں ہوں اور تجھ سے باتیں ہوں۔ میں نے تو آپ کو بستر بھی بتا دیا، سفر میں بھی سہولت بتا دی۔ یہ وہ ہیں جو میں نے بڑے بڑے علماء سے سنی ہیں۔ میں نے آپ کو تو سہولتیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں، سہولتیں بتا دی۔
اب دیکھو، میں اگر آپ کو امرود والی سہولت بتا رہا ہوں تو بالکل سستی ہے. اچھا، میں بیچتا نہیں ہوں کہ باہر میں نے کوئی ٹھیلے والے کھڑے کیے، سچی بات ہے. پر امرود سے نا آپ کا حسن دوبالا ہو جائے گا. جوانی، صحت، طاقت رکھی ہی امرود میں. کمال ہے امرود میں، کمال ہے.